کے ذریعے سیکھتا ہے۔ عملی زندگی میں جو چیزیں کام آنی ہوتی ہیں وہ کھیلوں سے سیکھتا ہے۔ آپ آج کھیلیں گے تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اور اساتذہ بھی توجہ فرمائیں کہ اصل چیز جیت نہیں ہوتی۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، آپ نے شاید وہ ویڈیو دیکھی ہو، یہ بالخصوص میں اساتذہ سے مخاطب ہوں کہ یہ چیز جو انسان زندگی میں سیکھتا ہے کھیلوں سے، تو وہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے وہ ضرور دیکھی ہوگی۔ اس ویڈیو میں انہوں نے دکھایا کہ وہ کوئی اولمپک ہو رہے تھے یا کوئی اس طرح کی کھیلیں تھیں کہ دو ملکوں کے کھلاڑی، ایک فرسٹ آنے لگا تھا اور دوسرا اس کے جو پیچھے آ رہا تھا وہ سیکنڈ آ رہا تھا۔ جو فرسٹ آنے والا، یہ ایک ریس تھی، دوڑ تھی، تو وہ جو فرسٹ آنے والا تھا بھاگتے بھاگتے بدحواسی ہوئی، اس سے مسٹیک ہوئی، اور اس نے یہ سمجھا کہ جو وننگ لائن ہے یہ سامنے آ گئی، حالانکہ وہ وننگ لائن نہیں تھی، اس سے آگے تھی، چند قدم آگے تھی۔ تو وہ آہستہ ہو گیا، اس نے اپنی سپیڈ جو ہے وہ بریک کی رکنے کے لیے، اس نے یہ سمجھا کہ میں فرسٹ آ گیا ہوں، میں جیت گیا ہوں۔ جو اس سے پیچھے دوسرے ملک کا ایک کھلاڑی آ رہا تھا، اس نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ یہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا۔ اب اس نے، میں بس 1 2 3 4 منٹ میں اپنی بات مکمل کروں گا، صرف یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کھیل سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے اور وہ ساری زندگی اس کے کام آتا ہے۔ تو جب پچھلے نے یہ دیکھا کہ یہ غلط فہمی کی وجہ سے روک رہا ہے، یہ فرسٹ آ رہا تھا، اب یہ فرسٹ نہیں آ سکے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ وننگ لائن سمجھ کر یہیں پر روک رہا ہے، سپیڈ کم کر دی اس نے۔ تو پچھلے نے، جس کے لیے یہ موقع تھا کہ وہ فرسٹ آ جاتا، اسی رفتار سے دوڑتا رہتا تو وہ فرسٹ آ جاتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، وہ چیخا، اس نے کہا دوڑو، یہ وننگ لائن نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کی زبان وہ اور بول کا تھا، جو سست ہو گیا تھا وہ دوسری زبان بولنے والا تھا۔ اس نے جب اسے کہا کہ دوڑو، ابھی وننگ لائن نہیں آئی، تو اس کو بات سمجھ ہی نہیں آئی، وہ اس کی زبان سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اس نے پھر چیخ کے کہا، اب حرکت شور مچا رہی تھی، اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا، اس نے چیخ کے پھر کہا کہ یہ وننگ لائن نہیں ہے، ابھی وننگ لائن نہیں آئی، دوڑو۔ اب آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ اس کے سامنے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور وہ آرام سے فرسٹ آ سکتا تھا، لیکن اس نے خود فرسٹ آنا گوارا نہیں کیا۔ اس نے اسے بتایا، جب اس کو سمجھ نہیں آئی تو اس دوران وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ اب وہ پھر فرسٹ آنے کے لیے بس 1 2 4 قدم ہی آگے تھے، وہ آ سکتا تھا اسے اوورٹیک کر کے، کراس کر کے، لیکن اس نے جب دیکھا کہ یہ میری بات نہیں سمجھ رہا اور یہ رہ جائے گا، میں فرسٹ آ جاؤں گا، حق اس کا بنتا ہے کہ یہ جیت رہا تھا، بس غلط فہمی ہو گئی۔ اب اس نے جب اس کی بات کو نہیں سمجھا تو اس نے اسے دھکا دیا، ایسے دھکا دیا تو وہ وننگ لائن پار کر گیا، اس نے اسے فرسٹ کروا دی اور خود سیکنڈ آ گیا۔ اب اس سے ایک صحافی نے پوچھا، اب دنیا دیکھ رہی تھی، ٹی وی پر بھی اور اسٹیڈیم بھی بھرا ہوا تھا، تو بعد میں ایک صحافی نے پوچھا، آج آپ فرسٹ آ سکتے تھے، آپ کیوں نہیں فرسٹ آئے؟ آپ نے اسے فرسٹ کرا دے دیا۔ اس نے کہا میں فرسٹ تھا ہی نہیں، فرسٹ وہی تھا، میں نے نہیں اسے فرسٹ قرار دیا، یہ فرسٹ آنا اس کا حق تھا، میں نے تو صرف اسے بتایا ہے کہ یہ غلط فہمی ہے، وننگ لائن یہ نہیں ہے، وننگ لائن آگے ہے، تو میں نے دھکا اس لیے دیا کہ حق اسی کا بنتا تھا۔ اگر ہم اسی چیز کو بھی کھیل سے سیکھ لیں، صبر سیکھیں، استقامت سیکھیں کہ کس طرح سے آپ نے جیتنے کے لیے ہمت جاری رکھنی ہے، رکنا نہیں ہے، تھکنا نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے اگر آپ تعلیم میں بھی یہی سوچ لیں کہ آپ نے تھکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، آگے سے آگے بڑھتے رہنا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ آپ پوری زندگی بڑی خوشحالی کے ساتھ گزاریں گے۔ تو کھیل سے سیکھیے، لطف لیجیے۔ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو لگے کہ یہ بچہ تو پڑھنے کے علاوہ کو جانتا ہی نہیں، بچی ہو بچہ ہو، اور جب آپ کھیل رہے ہو
تو تب لگے کہ اس کو تو پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، بس یہ کھیل میں ہی ماہر ہے۔ جس کام میں آپ مگن ہو اس کام کو اتنی توجہ دیں کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ دوسرا کام اسے آتا ہی نہیں۔ تو آج آپ کے انجوائے کرنے کا، کھیلنے کا دن ہے، بھرپور انجوائے کیجیے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور خوش رکھے۔